26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اولم يروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا، ولم یعی اور نہیں تھکے وہ، بخلقہن ان کے پیدا کرنے سے، بقادر علی ان یحیی الموتی، بقادر وہ اللہ قادر ہے، علی اس بات پر، ان یحیی الموتی یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا انہ بلا کیوں نہیں، انہ بے شک وہ اللہ کی ذات، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ کل کی آیات مبارکہ میں جنات کے ایک وفد کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سن کر ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بھی اس دین اسلام کی دعوت دی۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ بنیادی عقائد میں سے مشرکین مکہ قیامت کے واقع ہونے اور جزائے عمل کا بھی انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم ایک دفعہ مر گئے اب ہمیں دوبارہ کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ تو سورۃ پاک کے آخری حصے میں اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی طرف دیکھو تو صحیح اللہ کی کاریگری اور قدرت، کہ اللہ نے اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے اتنی بڑی زمینوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے تھکے نہیں۔ اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی ان چیزوں کے بنانے میں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر تورات میں بھی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ کریم نے پیدا کیا۔ مگر یہودیوں نے تورات کے اندر یہ تحریف کر دی، بدل ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن وہاں یہودیوں نے اضافہ یہ کیا کہ 7ویں دن اللہ نے معاذ اللہ آرام کیا۔ 6 دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور وہ تھک کے معاذ اللہ، اور یہ یہودیوں نے تورات میں تحریف کی، اور 7ویں دن اللہ نے معاذ اللہ آرام کیا، اور وہ یہودی ہفتے میں 7ویں دن چھٹی کی دلیل اور جواز اسی بات سے نکالتے ہیں۔ اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے متعلق تھکاوٹ کا نظریہ رکھنا یہ کفر ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ معاذ اللہ اللہ تھک گئے تھے، اور وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ان چیزوں کے بنانے میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ذرہ بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔
تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ جب میں نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا تو میں اللہ مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں، کیونکہ مکہ کے مشرک اس کو عجیب بات سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ زندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک دفعہ مر گیا۔ اللہ نے انہی کی اس بات کی تردید فرمائی، فرمایا اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور وہ اللہ کریم نہیں تھکے ان کے پیدا کرنے سے، بِقَادِرٍ عَلَىٰ یحیی الموتى، وہ اللہ کریم قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کریں۔ بلا، خود اللہ کریم نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ، عَلَى النَّارِ، آگ پر، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا بلا، وہ کافر بھی کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم ہے ہم تو دنیا میں اس کا انکار کرتے رہے، اللہ کی قسم یہ تو سچ اور برحق ہے۔ جب کفار مشرکین اپنے اعمال کی بدولت جہنم کا سامنا کریں گے، اللہ کریم ان سے پوچھیں گے کیا یہ جہنم حق نہیں، کیا یہ آخرت کا منظر حق نہیں، تم آخرت کو تو نہیں مانتے تھے، آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیا اب بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اقرار کریں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے قالوا بلا وربنا، اے اللہ آپ کی قسم ہے بے شک یہ تو حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اب جہنم کا عذاب چکھو، قال، اللہ کریم فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، وہ عذاب کے جس کا تم انکار کرتے تھے، دنیا میں تم لوگوں نے آخرت کو نہ مانا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، انکار کرتے تھے آج چکھو، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ فاصبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس آیت میں تسلی دی، فاصبر میرا پاک پیغمبر آپ صبر کیجئے۔ آقا علیہ السلام جب لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سناتے ہیں، کفار آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو کبھی دیوانہ کہتے معاذ اللہ، کبھی یہ لوگ آقا علیہ السلام کو مسحور کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر، کبھی کاہن کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کے آقا کو دلی کوفت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی، میرا پاک پیغمبر آپ صبر کیجئے، جیسا کہ آپ سے پہلے یہ باہمت رسولوں نے صبر کیا، اے میرا پاک نبی رسولوں نے صبر کیا، نہ ماننے والوں پر میں اللہ کا عذاب آ گیا، آپ بھی ان لوگوں کے لیے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، یہ لوگ اپنے مقررہ وقت پہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ فاصبر،
آپ صبر کیجئے کما صبر، جیسا کہ صبر کیا اولو العزم ہمت والے من الرسول رسولوں نے۔ اے میرا پاک پیغمبر، جس طرح با ہمت رسولوں نے صبر کیا، اپنے قوم والوں کی باتیں سنی، اے میرا پاک پیغمبر آپ بھی تسلی رکھیے۔ ولا تستعجل لهم، اور نہ جلدی کیجیے ان لوگوں کے لیے، عذاب ان لوگوں کے حق میں جلدی نہ مانگیے۔ کأنہم یوم یرون، گویا کہ وہ اس دن دیکھ رہے ہوں گے ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ لم یلبثوا الا ساعۃ، وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، من نہار، دن کی۔ کفار جب آخرت میں اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، اے اللہ دنیا میں ہم تو دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے، جو دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزاری، آخرت میں ان لوگوں کو ایسے پتہ چلے گا گویا کہ ہم نے تو دن کی ایک گھڑی گزاری ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک ہوں گے الا القوم الفاسقون، مگر نافرمان لوگ۔ اے میرا نبی، یہ لوگ کل قیامت کے دن جس وقت عذاب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور ان لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، ان کو جو دنیا کی زندگی ہوگی 60 70 سالہ زندگی، آخرت کے مقابلے میں چند گھڑیاں لگیں گی۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے، وہ کہیں گے ایک دن یا آدھا دن۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی حیثیت ہے جس کی خاطر ہم اپنی ہمیشہ والی زندگی کو خراب کر رہے۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا ہو کیا کرتے رہے، 60 70 سالہ زندگی، 80 سال بھی 100 سال بھی گزاری ہوگی، بندہ کہے گا یہ تو ایک دن یا آدھا دن گزرا۔ اس لیے اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے دھوکے میں نہ پڑنا، اپنی ہمیشہ والی زندگی کو خراب نہ کرے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے، جتنا ہو سکے گناہوں سے انسان بچنے کا اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے جتنا ہو سکے نیکیاں انسان کرے، اور حقوق العباد حقوق اللہ کا انسان خیال رکھے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو فرمایا یہ قیامت کے دن کہیں گے ہم تو ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ پہنچا دینا ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ بس نہیں ہلاک ہوں گے مگر نافرمان لوگ۔ فرمایا ہمارا کام صرف بات کا پہنچا دینا ہے، اے نبی قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا دے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو قرآن کی یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ یہ قرآن پہلے قوموں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ قصے کہانیاں ہو گئیں تو بس بات ختم ہو گئی، یہ میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے، اس لیے اس دن کی تیاری کر لو۔ تو فرمایا میرا نبی بلاغن، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، حقیقت کو واضح کر دو، چاہے یہ لوگ آخرت کو مانے یا نہ مانے، آپ حقیقت کو کھول کے بیان کر دو تاکہ کوئی شک کسی کو نہ رہے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں۔ قرآن سے بڑی نصیحت کوئی بھی نہیں، قرآن آیا ہی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو عمل